تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ واہ میرے نبی، واہ میرے نبی، واہ میرے نبی، آپ نے اولاد کے بارے میں کچھ نہ پوچھا، ہمارے بارے میں پوچھا۔ پوری امت کے ہاتھوں میں دوری دھار کا خنجر ہے اور ہر خنجر نبی کے سینے میں اتر رہا۔ موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل واپس گیا، وہاں سے پیغام آیا، میرے حبیب آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کہ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے بلا اپنے پاس۔ اس کہنے کا مطلب کیا تھا کہ جیسے پہلی امتوں کو بندر خنزیر بنا دیا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ دعا دو اس کملی والے کو جو یہ کام کروا گیا، ورنہ میرے رب کی قسم وہ کچھ کر چکے ہیں جو پہلی امتوں نے اس کا 1000واں حصہ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی، اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ، باقی دن کھاؤ، انہوں نے کھا لی۔ مچھلی کسی کی ذاتی ملک، ذاتی پراپرٹی نہیں تھی کہ کسی وہ حوض تالاب کی، دریا کی مچھلی تھی، حلال، کہ ہفتے کو نہیں کھانے، انہیں کھائی، اللہ نے بندر بنا دیا۔ ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے۔ جاؤ دنیا میں پھرو، ماؤں کا حال پوچھو کہ اولاد کے ہاتھوں کس طرح تنگ ہیں۔ تمہیں یہاں تو جو کچھ ہے، میں نے پاکستان کی سنا رہا ہوں، ایک بیٹی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے۔ بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور ایسے اس کے آنسو گر رہے تھے۔ اسے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ، کہا کوئی نشانی بتا دیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا آ جائے گی۔ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا، چونکہ ماں کو دیکھا ہے، ابا کو دیکھا نہیں۔ 6 سال کا زمانہ گزرا ہے، 6 دن کے بعد آنسو ختم ہو جاتے ہیں، چاہے ماں مرے چاہے باپ مرے۔ ہفتے بعد کبھی کبھی رونا آتا ہے، 2 ہفتے بعد رونا بھی چاہو تو رونا ختم ہو جاتا ہے۔ 6 برس کی عمر میں ابوا کے جنگل کالے پہاڑوں میں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا، اور 57 سال کے بعد میرے نبی حج کے لیے نکلے مدینہ سے۔ 12,000 کا قافلہ چلتے 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 ابوا میں کچھ 70,000 ہو چکا ہے، اور آپ اپنی اونٹنی پہ سفر پر ہیں، راستے پر ہیں۔ آگے ابوا کا چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں سارے قافلے نے ٹھہرنا ہے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کو یوں موڑ دیا پہاڑوں میں۔ قریب کے لوگوں کو پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں، باقی تو سب نیا مجمع ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ آپ اپنی اونٹنی کو اندر چلتے 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 ایک جگہ اونٹنی کو بٹھایا۔ ایک پہاڑ ہے 70-80 فٹ اونچا، اس پہاڑ پر چڑھے۔ وہاں ایسے ہی چوکور سا میدان ہے، باقی سارے پہاڑ یوں ہیں۔ سن 2000 میں بھی اماں آمنہ کی قبر کی زیارت پہ گیا تھا، جو میں وہاں، میں تمہیں کیا میں یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ ہی ایسے رونے بیٹھ جاتا ہوں کہ پھر میں وہاں نہیں کھڑا ہوتا، پھر میں وہاں ابوا پہنچ جاتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں 6 سال کی عمر میں میرے نبی کو اللہ نے یہاں اتنا بڑا امتحان دیا کہ جنگل میں ماں کو موت دے دی۔ 25 سال کی عمر میں ماں مر گئی، اچانک مر گئی، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، جس کو آج ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ اتنا آخری جملہ کہا کل حی میت و کل جدید بال وقد ولدت طہرا۔ بولا نہیں جا رہا تھا تو بجھتے بجھتے بھڑکتی شمع نے کہا بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لگتا ہے تیری ماں کا آخر آ چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچہ جنا ہے جو سارے عالم کو پاک کر دے گا۔ اور شمع خاموش ہوگی۔ کس طرح انہیں دفن کیا، میں وہاں کھڑا یہی سوچتا رہا کہ یہاں قبر بنائی کیسے ہوگی۔ تو پتھر ہیں، کوئی لوگ گزرے ہوں گے یا پتھر جوڑ کے۔ جب ایمن نوکرانی ساتھ ہیں، وہ ان کو لے کر نیچے اتری، اونٹنی کے قریب پہنچی تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور پھر بھاگے، پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ ایمن پیچھے گئیں تو وہ منظر تھا کہ شاید اس وقت عرش بھی رو رہا ہوگا۔
کہ اللہ کے نبی نے ماں کی قبر کو چمٹایا ہوا تھا سینے کے ساتھ، قبر پہ ایسے گرے پڑے تھے، اور جب ام ایمن قریب آئیں تو وہ نوحہ کہہ رہے تھے کہ پتھر بھی پگھل رہے تھے کہ ماں جی آپ کو تو پتہ تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ ام ایمن نے اٹھانا چاہا، انکار کر دے گا، میں نہیں جاتا، میں نہیں ماں کو چھوڑ کے جاتا، کھینچ کے لے گئی، گھسٹتا ہوا بچہ پہاڑ سے اتارا، 2 دن روتے روتے مکے کا سفر ہے، پھر کھانا بھی بند ہو گیا، پینا بھی بند ہو گیا، سوائے زمزم کے چند گھونٹ پانی کے سارا دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اکیلے بیٹھے رہتے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، اللہ